السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر عمر بے اور ملن خاتون کائی قبیلے میں آتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان سرداری خیمے میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ اسی دوران عمر بے اجازت لے کر اندر آتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے، مجھے آپ کے نقصان پر افسوس ہوا، مجھے عبد الرحمن غازی کے بارے میں بھی خبر ملی، میری تعزیت قبول فرمائیں۔ عثمان کہتا ہے، عبد الرحمن غازی میرے بابا کے ساتھی تھے، انہوں نے اپنا بازو قبیلے کی بقا کے لیے کٹوا دیا اور اب انہوں نے میرے سپاہیوں کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ عمر بے کہتے ہیں، میں آپ کے نقصان پر غمزدہ ہوں عثمان صاحب، میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں۔ عثمان عمر بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، توغائے نے شادی کے قافلے پر حملہ کیا اور اب اسے اس کام کی قیمت چکانی پڑے گی۔ پھر عثمان عمر بے کے پاس آ کر کہتا ہے، مگر آپ اپنی فکر کریں عمر بے۔ عمر بے کہتا ہے، میں کیوں اپنی فکر کروں؟ عثمان غصے سے کہتا ہے، جس نکولا کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا اس کے سپاہی وہاں پر تھے، انہوں نے توغائے کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا۔ عمر بے کہتے ہیں، میں نے نکولا کے ساتھ صرف تجارتی معاہدہ کیا تھا اور اس کے علاوہ وہ گھوڑے کبھی بھی نکولا کے قبضے میں نہیں رہنے تھے، ویسے بھی میں نکولا کی دوستی اور وفاداری پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ سن کر عثمان غصے سے کہتا ہے، نکولا ہمارا مکار دشمن ہے، مگر آپ کس وفاداری کی بات کر رہے ہیں؟ آج اس نے حملہ کروایا، کل میں اس کے حملے کا جواب دوں گا، مگر آپ اس خون کے کھیل میں تجارت کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر بے کہتے ہیں، عثمان صاحب شادی کے قافلے پر حملہ کرنا مکاری ہے۔ عثمان کہتا ہے، اب اس مکاری کا حساب لینا بھی میری ذمہ داری ہے، اب یہ تلوار نکولا کا سر اتار کر ہی میان میں واپس جائے گی۔ عثمان اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، چاہے ہمارے دوست بھی درمیان میں آ جائیں، میں ان پر بالکل بھی رحم نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر عثمان اپنا منہ دوسری جانب کر لیتا ہے تو عمر بے کہتے ہیں، کون آپ کو آپ کا انتقام لینے سے روک سکتا ہے عثمان صاحب، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ عثمان کہتا ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آپ بس ہمارے راستے سے دور رہیں، اتنا کافی ہوگا۔ یہ سن کر عمر بے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر ایک بزنطینی کمانڈر کائی قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ کائی سپاہی اسے روک لیتے ہیں اور اسے گھوڑے سے نیچے اترنے کا کہتے ہیں۔ نیچے آ کر کمانڈر کہتا ہے، میں قلعے دار نکولا کا پیغام لایا ہوں اور عثمان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک کائی سپاہی کمانڈر کی تلاشی لیتا ہے اور اس کے ہتھیار اس سے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد بائی سنگر عثمان سے آ کر کہتا ہے، جناب نکولا کا پیغام رساں آیا ہے۔ عثمان کہتا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ اس کے بعد بائی سنگر سپاہی کمانڈر کو اندر لاتا ہے تو دندار اور گندوز بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ بائی سنگر کمانڈر سے خط لے کر عثمان کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر کمانڈر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے۔ عثمان خط کھولتا ہے اور خط کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے، کافروں کے سردار نکولا نے پیغام میں بتایا ہے کہ توغائے کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ نکولا کہتا ہے، اس کا توغائے کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں اور اس نے قافلے کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ گندوز کہتا ہے، ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے، یہ نکولا کا نیا کھیل ہو سکتا ہے عثمان۔ عثمان کہتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ ایک چال ہے، لیکن ابھی ہم وہاں جائیں گے۔ گندوز کہتا ہے، کیا ہم ان کی گات میں پھنسنے جا رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے، ہم جائیں گے اور اپنی احتیاط کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہاں جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے بہت کم امکان ہے کہ توغائے ہاتھ آئے گا۔ عثمان کہتا ہے، اس کے علاوہ نکولا اس طرح کے آسان کھیل نہیں بن سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ درست کہہ رہا ہو کہ وہ توغائے کا دوست نہیں ہے۔ گندوز پوچھتا ہے، تو کیا ہمیں اس کا یقین کر لینا چاہیے بھائی؟ عثمان کہتا ہے، وہاں جا کر دیکھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، جائیں اور سپاہیوں کو تیار کریں۔ یہ سن کر گندوز اور دندار وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف عمر بے کے سامنے بہادر ایک سونے کے سکوں والا صندوق رکھتا ہے۔ بہادر جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو عمر بے سونے کے سکے اٹھاتے ہوئے ملن خاتون سے کہتا ہے، ہم ایناگول قلعے میں داخل ہونے کے لیے نکولا کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ملن کہتی ہے، مگر عثمان صاحب کو تو لگتا ہے کہ ہم تمام کائیوں کی طرح غدار ہیں۔ عمر بے کہتے ہیں، اسی وجہ سے میں بھی اداس ہوں بیٹی، اس کے خیال میں قافلے پر حملے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ملن پوچھتی ہے، آپ انہیں ہمارے نکولا کو گھوڑے بیچنے کا اصل مقصد کیوں نہیں بتا دیتے جناب؟ یہ سن کر عمر بے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ملن خاتون کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں، چاہے عثمان اور اس کا قبیلہ ہمیں غدار کی نگاہ سے دیکھے، ہم اپنا کھیل ظاہر نہیں کریں گے۔ ملن کہتی ہے، عثمان کا قریبی غدار اب بھی قبیلے میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی عثمان صاحب ہم پر غداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ عمر بے دندار کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، پریشان نہ ہو بیٹی، اس غدار کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں ایک جگہ پر انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران جارکتائی اور آئی گل بھاگتے ہوئے وہاں آتے ہیں اور آئی گل عثمان سے کہتی ہے، ان کے سپاہی روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں جناب، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جارکتائی کہتا ہے، لیکن ہم وہاں توغائے کو نہیں دیکھ سکے جناب۔ عثمان کہتا ہے، جب کافر سپاہی یہاں ہیں تو وہ بھی آس پاس ہی ہوگا۔ پھر عثمان گندوز سے کہتا ہے، بھائی جان توغائے کو میں ماروں گا، جبکہ باقی سپاہی آپ کے حصے میں آئیں گے۔ گندوز کہتا ہے، آپ فکر مت کریں عثمان، ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا،
یہ کہہ کر وہ سب آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ادھر توغائے کے ڈیرے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران عثمان کے سپاہی وہاں پہنچ کر ان پر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ گندوز اور باقی سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں بھی کچھ منگول گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ ادھر بھی عثمان اور اس کے سپاہی منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور منگولوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عثمان اور اس کے سپاہی عبد الرحمن غازی کی شہادت کی وجہ سے کافی غصے میں تھے۔ اسی وجہ سے وہ کافروں پر کوئی رحم نہیں کھاتے اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ عثمان منگول سپاہیوں کو مارنے کے بعد توغائے کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران جیموا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آتا ہے اور اپنے منہ سے نقاب ہٹاتے ہوئے عثمان سے کہتا ہے، میں توغائے کی واپسی پر تمہارا سر اسے تحفے میں دوں گا عثمان۔ یہ کہہ کر جیموا اپنا گھوڑا واپس دوڑا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان کے سپاہی تمام منگولوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عثمان توغائے کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے، تم کہاں چھپے بیٹھے ہو توغائے؟ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی وہاں سے واپس چل پڑتے ہیں۔ ادھر توغائے کے ٹھکانے پر گندوز اور اس کے سپاہی بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ بھی تمام منگولوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر توغائے کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ گندوز عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے، بھائی جان نکولا کی خبر درست نکلی، مگر منگولوں کا کمانڈر توغائے یہاں نہیں ہے۔ گندوز کی یہ بات سن کر عثمان کو جیموا کا خیال آتا ہے۔ جب جیموا نے عثمان سے کہا تھا کہ توغائے واپس آئے گا تو میں تمہارا سر اسے تحفے میں دوں گا، یہ خیال آتے ہی عثمان گندوز سے کہتا ہے، لگتا ہے توغائے یہاں سے کہیں چلا گیا ہے، لیکن نکولا کی خبر سے لگتا ہے کہ ان کا اتحاد مضبوط نہیں۔ آئی گل پوچھتی ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ عثمان کہتا ہے، ہم ان کا اتحاد توڑیں گے تو پھر یہ اپنا سر ہمیں خود پیش کریں گے۔ دوسری طرف جیموا اپنے کچھ منگول سپاہیوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے، عثمان کو ہمارے ٹھکانے کا کیسے معلوم پڑا؟ لگتا ہے کہ کمانڈر توغائے نے ہمیں جو معلومات دی تھیں وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جیموا اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ہم سوغوت جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب اپنے گھوڑے وہاں سے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سوغوت میں پیتروس خفیہ تہخانے میں اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اسی دوران جیموا وہاں پر پہنچتا ہے اور پیتروس کے گلے کو اپنی رسی سے قابو کر لیتا ہے۔ سیمیون وہاں آتا ہے تو جیموا کا ایک سپاہی سیمیون کی گردن پر اپنی تلوار رکھ لیتا ہے۔ پیتروس کہتا ہے، جیموا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جیموا غصے سے پوچھتا ہے، کیا تم نے عثمان کو توغائے کے ڈیرے کے بارے میں بتایا تھا؟ پیتروس اور سیمیون یک آواز میں کہتے ہیں، صرف دندار کو اس کی خبر تھی۔ یہ سن کر جیموا پیتروس اور سیمیون کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اگر اس میں تمہاری غداری کا سایہ بھی ہوا تو توغائے کی تلوار تم لوگوں کی گردن پر ہوگی۔ پیتروس اٹھتے ہوئے کہتا ہے، ہم غداری کیوں کریں گے جبکہ ہمارا دشمن تو عثمان ہے؟ جیموا پیتروس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم لوگوں کا اس میں ہاتھ ہوا تو تمہاری موت آسان نہیں ہوگی پیتروس۔ پھر جیموا سیمیون سے کہتا ہے، تم دندار کو خط لکھو گے۔ دوسری طرف سرداری خیمے میں کچھ سرداران جمع تھے۔ دندار عثمان سے کہتا ہے، توغائے کو جیسے ہی نکولا کی خبر کے بارے میں معلوم پڑے گا ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ عثمان کہتا ہے، اگر نکولا نے توغائے کو بھی بیچ ڈالا ہے تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان کا پیچھا کریں گے۔ بامسی صاحب کہتے ہیں، لیکن عثمان صاحب ہمیں پہلے نکولا سے نپٹنا چاہیے۔ گندوز کہتا ہے، بامسی صاحب نے ٹھیک کہا، اگر ہم نے پہلے نکولا کو مار دیا تو توغائے کو بھی مارنا آسان ہو جائے گا۔ اسی دوران ساؤچی اجازت لے کر اندر آتا ہے تو سب سرداران کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساؤچی عثمان کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری جنگ مبارک ہو اور جیت تمہارا مقدر ہو بھائی۔ اس کے بعد عثمان اور ساؤچی آپس میں گلے ملتے ہیں۔ عثمان ساؤچی سے کہتا ہے، آپ تو جلدی چلے آئے بھائی۔ ساؤچی کہتا ہے، تمہیں ضروری خبر دینی تھی عثمان۔ ساؤچی کہتا ہے، جب میں قلعہ کولوجا حصار میں تھا تو مجھے قسطنطنیہ سے آئے تاجر سے خبر ملی، کالانوس کا بھائی جسے تم نے مارا تھا وہ سپاہیوں کے ہمراہ راستے میں ہے، وہ کل رات کو قلعے میں پہنچے گا۔ بامسی صاحب کہتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ہمیں قدم اٹھانا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نکولا اپنی جان بچانے کی سوچ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایناگول کا زوال بس آنے کو ہے۔ عثمان سرداران سے کہتا ہے، اس سے پہلے ایناگول کی فتح مشکل بنے ہمیں میدان جنگ میں اترنا ہوگا۔ دوسری طرف ایناگول قلعے میں نکولا تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ ہیلن نکولا سے کہتی ہے، جناب کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان نے ہم پر بھروسہ کر کے جیموا پر حملہ کیا؟ نکولا تیر چلاتے ہوئے کہتا ہے، ایک بیڑی اپنے شکار کے لیے جاتا ہے چاہے وہ خطرناک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عثمان کو حملے میں توغائے نظر نہیں آیا تو وہ جیموا اور اس کے سپاہیوں کو مار دے گا۔ نکولا کہتا ہے، کل کالانوس یہاں ہوگا، مجھے صرف سوغوت ہی نہیں بلکہ توغائے کا بھی قاتل بننے کا شرف ملے گا۔ ہیلن کہتی ہے، کالانوس عثمان سے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے پرندے کی طرح اڑتا ہوا آ رہا ہوگا۔ نکولا تیر چلاتے ہوئے کہتا ہے، میں کالانوس کے غصے کو اپنی فتح کے لیے استعمال کروں گا۔ دوسری طرف دندار اپنے خیمے میں ایک خط کو پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران حضل خاتون وہاں آتی ہے اور دندار کو پریشان دیکھ کر کہتی ہے،
کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے؟ دھندار کہتا ہے انہوں نے مجھ سے کافی وقت سے رابطہ نہیں کیا ہے خاتون، اور اب وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ دھندار حزل سے کہتا ہے اب وقت بہت قریب آ چکا ہے خاتون، ہمیں ظالم بن کر میرے اور میری سرداری کے بیچ آنے والے کسار کو چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حزل پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے مت بھولو کہ عثمان کے باقی دشمنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر دھندار ایک طرف چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے پاس سوائے سار کے کھونے کے کچھ نہیں ہے خاتون، میں چاہتا ہوں کہ تم کست مونیا چلی جاؤ تاکہ میں حساب کے دن تمہارے لیے پریشان نہ ہوں۔ حزل کہتی ہے اگر ہم مریں گے تو اکٹھے مریں گے دھندار، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آخری دم تک آپ کے ساتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ پھر حزل دھندار سے پوچھتی ہے آپ توگائے کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ دھندار کہتا ہے توگائے عثمان کے حملہ کرنے کے بعد خود مجھے ڈھونڈے گا، میں توگائے کے ساتھ مل کر عثمان پر آخری ضرب لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر دھندار مسکرانے لگتا ہے اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔